عزیز بزرگوں، بھائیو، دوستو، رب العالمین کا بڑا کرم، بڑا احسان کہ ہمیں اس نے اپنی مشغولیات سے نکال کر اپنے اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور ہم اس کے واسطے مسجد میں حاضر ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا اور اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے واسطے اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا نورانی اور پاکیزہ سلسلہ جاری فرمایا، جو گاہے بگاہے وقت بوقت آ کر کے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے اور آقا علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا کہ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا۔ قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اور عزیزوں، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت لے کر اللہ کے یہاں جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہوگی، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہونے والا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ کیونکہ ایک زندگی تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلتی ہے اور گزرتی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں ہماری خود کی مرضی شامل ہے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، گزرتی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا ہے، اور جس کی زندگی اس کے خلاف گزرتی ہے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ گزار رہے ہیں، ہم اپنی مرضی والے مسلمان ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضی کے مسلمان ہیں۔ جو چیز ہمیں پسند ہے اسے ہم کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں پسند نہیں اسے ہم سننا بھی نہیں چاہتے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ پھر ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پیمنٹ پورا جب ملتا ہے جب مالک کی مرضی کے مطابق آپ کام کرتے ہو، اور جب آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کرو گے، مالک کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرو گے، مالک آپ کے کام سے خوش نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا آپ کو پیمنٹ پوری نہیں ملے گی۔ اب اگر اس پر کوئی حملہ کرنے لگ جائے، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائے، تو مالک کو پرواہ نہیں، بولے یہ تو میری مانتا ہی نہیں ہے، میری مرضی کے مطابق کام کرتا کب ہے، یہ تو مستیاں کرتا پھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، ہم اسے روکتے ہیں رکتا ہی نہیں، ہم بھیجتے ہیں جاتا ہی نہیں۔ اب ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہ جانے اس کا حال جانے۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی والے مسلمان بن جائیں تو پھر اللہ ہمارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
جب بندہ ہماری مرضی کا مسلمان ہو اور ہمارے کہنے کے مطابق وہ چلے، ہمارے کہنے کے مطابق وہ رک جائے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے ہر حال میں۔ اللہ کا وعدہ ان مسلمانوں سے ہے جو اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی والے مسلمان ہیں۔ آج زیادہ تر مسلمان ہم لوگ صرف اپنی مرضی والے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہم نہیں کر رہے۔ میرے عزیز بزرگوں، بھائیو، دوستو، ہم اللہ کی مرضی والے مسلمان بنیں تاکہ اللہ ہماری مدد کو آئے، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے۔ اور یہ ہوا جب اللہ کی مرضی والے مسلمان روئے زمین پر تھے، اور آج بھی جو اللہ کی مرضی والے مسلمان روئے زمین پر ہیں، اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی مرضی والے مسلمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے مگر ہم اپنی زمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم ان لوگوں کو برا کہنے کو تیار نہیں ہیں جو ہماری خاطر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک بیان آپ دکھا دیں اس طرح کا، ایک بندہ بچا ہے پورے گھر میں، 7-8 افراد سارے اس کے شہید ہو گئے، مگر وہ پھر بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے غلط کیا، وہ پھر بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی کے مسلمان بن کر زندگی گزار لیں گے تو ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے۔ جب آپ کے پالے ہوئے جانور کو آپ کے مطابق نہ چلے، آپ سرزنش کرتے ہیں، آپ اس کو سزا دیتے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ نے اس کو پالا ہوا ہے اگر وہ کام اس سے پورا نہ ہو تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کتے مسلط کیے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جہاں جانوروں کا بکری وغیرہ کا زیادہ مطلب زور ہوتا ہے، اور پہلے تھا تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ 2-4 شکاری کتے آس پاس اس کے چھوڑ دیے جاتے تھے تاکہ بکریاں اپنی ریوڑ سے جدا نہ ہو جائیں، اور جو بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی اس شکاری کتے نے اس کو دیکھ لیا تو وہ دوڑا، وہ ڈر کے مارا پھر ریوڑ میں آ گئی، اور جو نکل گئی وہ پھاڑ لی گئی، کھا لی گئی۔ ایسے ہی اللہ نے جو حدود ہمارے لیے بنائی ہوئی ہیں، ہم اگر ان حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ہم نے ان حدود کو توڑ دیا، ان حدوں کو ہم نے پار کر دیا، ہم حدوں سے باہر نکل کر چلے گئے اور اپنی مرضی کے مطابق ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو آزاد ہیں، جہاں چاہیں گھومیں، جہاں چاہیں جائیں، اور جہاں چاہیں جو چاہیں کھائیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب سے پہلے آپ جانتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں جتنی باتیں سننے کو آپ کو مل رہی ہیں اب، یا جتنا مضبوط ایمان ارض مقدسہ کے لوگوں کا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے والا اور ہو رہا ہے اور ہونے والا بھی ہے اور ہوا بھی ہے، اس کے باوجود ہمارے سر پر جو نہیں رینگتی، ہم ہوش میں پھر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارا حال پھر بھی وہی ہے کہ ہم تو بھائی اپنی دنیا میں مشغول ہیں، دنیا میں مست ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ یہودی عیسائیوں کا میں نے ایک کلپ دیکھا، وہ
بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے یہودی جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے مولوی حضرات ہیں، انہوں نے سب کو جمع کیا ہوا ہے، اور جمع ہو کر کے وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے وہ دجال کو پکار رہے ہیں، پہلے انہوں نے کچھ پڑھا اپنی کتاب سے، پڑھنے کے بعد میں وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں دجال سے۔ وہ جھوٹے ہونے کے بعد، وہ غلط ہونے کے بعد، وہ اپنے جھوٹے معبود کو، جھوٹے خدا کو پکار رہے۔ ہم سچے ہونے کے بعد سچے خدا کو پکارنے کو تیار نہیں، سچے خدا کے سامنے آ کر ہم اپنے دو آنسو بہانے کو تیار نہیں۔ اور ہمارا حال تو یہاں تک ہے کہ ہم نماز کے بعد دعا مانگنے تک کو تیار نہیں ہے، کہ مسجد کا امام جمعے کی نماز کے بعد فرض کا سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا کرا رہا ہے، تو چلو ہم دعا کر لیں، کم سے کم اس کی بات پر، اس کی آواز پر آمین ہی کہہ دیں۔ ہمیں تو یہاں تک بھی ٹائم نہیں ہے، ہم تو بس سلام پھیرا، اللہ اکبر، باہر جا کر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر ہم باتیں کرتے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر لیں گے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم ان مظلوموں کے حق میں اللہ سے دعا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنی ہماری غیرت ڈوبی ہوئی ہے، کس قدر ہم غفلت میں ہیں۔ میرے عزیز بزرگ بھائیو دوستو، قرآن کریم نے اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ بیان کیا کہ بندہ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اللہ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں، آپ اعلان کریں ان لوگوں کے درمیان میں، آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، اور پھر اس کے بدلے میں تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے۔ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ وہ میرا اتباع کریں، یعنی محمد کا اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، اور دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کی زندگی میں ہوگا، اور ہر انسان کی زندگی میں ہوگا، تو پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتباع اور اقتداء یہ دونوں لفظ متشابہ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد میں اس نے دیکھا جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس نے اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ کہا، اور امام صاحب سے پہلے ہی اس نے رکوع کر لیا۔ اب امام صاحب جب رکوع میں گئے، آدھا رکوع ہوا تھا، اس سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر ہر رکن میں امام صاحب سے پہلے ہی سارے ارکان ادا کرتا رہا، اور امام صاحب سے ہی پہلے سلام پھیر دیا۔ اب یہ بتاؤ اس بندے کی نماز ہو جائے گی؟ ہے بھائی؟ نہیں ہوگی۔ سوچ سمجھ کر بول رہے ہو؟ ہیں؟ جانتے ہو نہیں ہوگی۔ اب اس نے امام کا اتباع، امام کی اقتداء نماز میں نہیں کی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی مسئلے کے اعتبار سے اس کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے مسجد کے امام کا اتباع نماز میں نہیں کیا، ہماری نماز نہیں ہوئی۔ ہم جب نبی کا اتباع اپنی زندگی میں نہیں کر رہے، اب خود جواب دو مجھے کیا ہوگا؟ بولو، ابھی جواب دیا آپ نے نماز نہیں ہوگی، ہاں نہیں ہوگی۔ جب امام کا اتباع نماز میں نہیں کیا، امام کی اقتداء نماز میں نہیں کی، نماز نہیں ہو رہی، نبی کی اتباع زندگی میں نہیں کی، تو پھر زندگی پوری کیسے ہو گئی؟ ایمان پورا کیسے ہو گیا؟ دین پورا کیسے ہو گیا؟ آپ کا اسلام پورا کیسے ہو گیا؟ ہمارا حال بڑا برا ہے۔ یہ میں نے اس لیے مسئلہ آپ کو بتایا پہلا والا، تاکہ اگلے والے مسئلے کو آپ خود سمجھ لیں۔ ہمارا حال بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔
ایک امام صاحب نے اذان پڑھی تو ایک بندہ نماز پڑھنے کو آیا، ایک بندہ۔ اب کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً جماعت کا ٹائم ہونے والا، کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو امام صاحب نے کہا بھئی ایک ہی آدمی آیا اور کوئی آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس بندے نے کہا امام صاحب اذان دوبارہ پڑھ دو۔ امام صاحب نے کہا بھئی دوبارہ اذان کیوں؟ بولے آپ پڑھو تو صحیح۔ بولے بھئی نہیں، دوبارہ اذان نہیں، اذان تو نہیں، آپ میرے کہنے سے پڑھ دو اذان۔ اب امام صاحب نے دوبارہ اذان پڑھ دی تو پھر مسجد بھر گئی۔ پتہ کہے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، امام صاحب کو دین سکھانے کے لیے۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی؟ امام صاحب کو سمجھانے کے لیے دوبارہ مسجد، اذان جب ہوئی تو مسجد بھر گئی۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، خود کچھ نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت میں بھی شامل نہیں ہوں گے، اللہ کی اطاعت زندگی کے اندر نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھیں گے، اپنی غلطی کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے فرضوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اور مسجد میں دوبارہ اذان کیا ہوئی؟ قیامت اگر امام صاحب تو ہم نے دوبارہ اذان کیوں پڑھ دی؟ اذان تو ہو گئی تھی۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ جس قوم کا حال صرف ٹوکنے والا ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرو اور شامل کرو کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اعلان کریں ان سے کہیں، بتائیں ان کو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے اور اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان سے پیار کرے، تو پھر انہیں چاہیے آپ ان سے بتائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کا اقتداء اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں۔ میں اگر کہہ دیتا ہوں تو لوگوں کو بری لگتی ہے، بھائی امام صاحب نے یوں کہہ دیا، امام صاحب نے یوں کہہ دیا۔ اپنی شکلوں کو دیکھا کرو کم سے کم، کیا ہمارے چہرے، ہماری شکلیں، ہمارے اعمال، ہمارا لباس، ہمارا طور طریقہ، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا رہن سہن، ہمارے لوگوں کے ساتھ میں رویے کیسے ہیں؟ ہم کون سے طریقہ پر جا رہے ہیں؟ میں ابھی ککرو میں گیا تیل لینے کے لیے، 3 بندے تھے، بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی۔ ایک داڑھی والے بھی تھے ماشاءاللہ، کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی۔ جب انہوں نے گالی دی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ ان 3 حضرات سے سلام کر کے مصافحہ کر کے میں نے پوچھا بھائی میں کم سے کم 10 منٹ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ برابر گالیاں دیے جا رہے ہو، کیا آپ گھر میں ماں کے سامنے بھی گالیاں دیتے ہو، بیٹی کے سامنے بھی گالیاں دیتے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہنے لگے جی وہ رٹ گئی، تو میں نے کہا رٹ گئی تو ماں کے سامنے کیوں نہیں دیتے، بہن کے سامنے کیوں نہیں دیتے؟ کون سے درجے کا مسلمان ہو آپ؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے اندر 4 باتیں ہوں پکا منافق ہے۔ آپ تو اسی بھی آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور آپ بات بات پہ جھوٹ بولنے کے ساتھ گالیاں نکال رہے ہو۔ بھائی کون سے والے مسلمان ہو؟ یہ حال ہے ہمارا۔ ہم جو بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے، بات بات پہ ہماری زبان سے گالیاں نکلتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، جب بندہ بغیر کسی بات کے گالی نکالتا ہے تو ایک بچھو اس کی قبر میں اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا آسان مسئلہ ہے؟ یہ حال ہماری قوم کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اللہ سے سچی محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یعنی میرا اتباع کرو۔ آپ نے اپنے لیے کہا تو اللہ رب العالمین یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ محبوب بنانے کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زندگیاں گزر گئیں، قبر میں جانے کو تیار ہیں، مگر نبی کی سنت کو چہرے پہ سجانے کو ہم تیار نہیں، نبی کا لباس اپنے بدن میں ڈالنے کو تیار نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے بس کر دو، بہت ہو گیا۔
اللہ کے واسطے بات کو سمجھ لو. میں پورے 1 سال سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ پرخطر حالات آنے والے ہیں، آئیں گے. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلایا اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. بندہ آئے اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. الہ العالمین میں آ گیا ہوں تیرے در میں، اب بہت میں نے زندگی نفرت میں گزار لی، تیری نافرمانیوں میں گزار لی، الہ العالمین اب مجھے معاف کر دے. تیرے نبی کی سنتوں سے ہٹ کر بہت زندگی گزار لی، کہیں سکون نہیں ملا، کہیں چین نہیں ملا. اور آپ آئیں، آ کر دیکھیں اور کر کے دیکھیں، اس نسخے کو اپنا کر دیکھیں. خدا کی قسم ہماری زندگیاں، ہمارے گھر سکون و چین سے بھر جائیں گے. جو ہم مضطرب ہیں، پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے، بے برکتی ہے، اور دنیا بھر کی مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر ہم اس سے چاہتے ہیں کہ امن مل جائے، سکون مل جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو لازم پکڑ لو. ورنہ خدا کی قسم کوئی چیز، کوئی شے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی کتاب ہمیں سکون کی زندگی میسر نہیں کر سکتی. یہ تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اللہ کے حکم کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے، قرار رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں میں نے کہی ہیں، آپ نے سنی ہیں، ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.